کیا آپ اس مزیدار کیک کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی میں زیادہ دیر رکھنے سے انگلیوں کی جلد سکڑ کیوں جاتی ہے؟ یا پودے زمین سے غذائیت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ان تمام عوامل کے لیے انتشار یعنی ڈیفیوژن، نفوذ یعنی آسموسس یا فعال نقل و حمل یعنی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے مادوں کی نقل و حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلیے یعنی سیلز اور ان کے آس پاس کے ماحول کے مابین مادوں کی نقل و حرکت خلوی جھلی یعنی سیل میمبرین کے ذریعے ہوتی ہے۔ تبادلے کا یہ عمل بہترین انداز سے پیش آئے، اس کو یقینی بنانے کے لیے مختلف جانداروں میں تبادلے کے لیے کچھ مخصوص سطحیں رونما ہوئی ہیں، جیسے پھیپھڑوں میں جوفیزا یعنی ایلویولائی، پودوں میں جڑ بال یعنی روٹ ہیئر یا گردوں میں نیفرونز۔ ڈیفیوژن، آسموسس یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا عمل پیش آنے کا دار و مدار ان مادوں پر ہوتا ہے جن کا تبادلہ ہو رہا ہو، اور اس سمت پر بھی جس میں ارتکاز کے فرق یعنی کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے وہ حرکت کر رہے ہوں۔ آئیے پہلے ڈیفیوژن سے شروع کرتے ہیں۔ کیک کی مزیدار خوشبو کمرے میں ڈیفیوژن کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس عمل میں ذرات یعنی پارٹیکلز ایک دوسرے سے الگ ہو کر پھیل جاتے ہیں۔ یہ زیادہ ارتکاز یعنی ہائی کنسنٹریشن والے حصے سے جو کیک کے قریب ہے، کم کنسنٹریشن والی جگہ یعنی کمرے کی باقی اطراف میں پھیلتے ہیں۔ ڈیفیوژن کے عمل میں ذرات کم کنسنٹریشن کی سمت میں پھیلتے ہیں یہاں تک کہ ہر طرف ان کی تعداد برابر ہو جائے۔ ایسی حرکت کر پانے کے لیے ذرات کو گیس یا کسی حل شدہ مادے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ڈیفیوژن کا عمل قدرتی طور پر کافی جگہ دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ مادوں کے خلوی جھلی کے ذریعے داخل یا خارج ہونے سے ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ذرات کا حل شدہ ہونا اور کنسنٹریشن کا فرق ہونا ضروری ہے تاکہ پارٹیکل زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف حرکت کر سکیں۔ پھیپھڑوں میں گیسز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایلویولائی سے آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے اور خون میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ ایلویولائی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ دونوں ڈیفیوژن کی بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا پتے میں داخل ہونا بھی ڈیفیوژن کی مثال ہے، لیکن یہ صرف گیسز کے لیے نہیں ہوتا۔ ہضم شدہ خوراک جیسے امینو ایسڈز بھی چھوٹی آنت سے خون میں ڈیفیوژن کے ذریعے ہی شامل ہوتے ہیں۔ سادہ ڈیفیوژن کے علاوہ باسہولت یعنی فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ذرات زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف ہی جاتے ہیں، لیکن یہ حرکت مخصوص لحمیات یعنی پروٹینز کے ذریعے ہوتی ہے۔ گلوکوز اور آئنز پروٹینز کے ذریعے جھلی سے گزرتے ہیں۔ آسموسس بالکل ڈیفیوژن جیسا ہی ایک عمل ہے، لیکن یہ پانی کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں پانی خلیے میں داخل یا اس میں سے خارج ہوتا ہے۔ یہ حرکت پتلے محلول یعنی ڈائلیوٹ سولوشن سے گاڑھے محلول یعنی کنسنٹریٹڈ سولوشن کی طرف ہوتی ہے۔ ڈائلیوٹ سولوشن یعنی جہاں پانی کے سالمات یعنی مالیکیولز کی کنسنٹریشن زیادہ ہو، اور کنسنٹریٹڈ سولوشن مطلب جہاں ان کی کنسنٹریشن کم ہو۔ چونکہ پانی کے سالمات بے قاعدہ حرکت کرتے ہیں، اس لیے ان میں سے کچھ جھلی کے ذریعے واپس بھی چلے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ حرکت زیادہ کنسنٹریشن یعنی کم پانی والے مقام سے کم کنسنٹریشن یعنی زیادہ پانی والے مقام کی طرف ہی جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ توازن یعنی ایکویلیبریم نہ قائم ہو جائے۔ تو اس صورت میں پانی کی یہ نقل و حرکت رک جاتی ہے۔ خلیوں میں ہونے والے آسموسس کا یہ عمل کافی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے حیواناتی خلیے سکڑ سکتے ہیں، اور نباتاتی خلیوں میں جھلی اور خلیہ مایا یعنی سائٹوپلازم سکڑ کر خلوی دیوار یعنی سیل وال سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خلیہ لچلچا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آسموسس کے ذریعے خلیے کے اندر پانی کی حرکت زیادہ ہو جائے
تو نباتاتی خلیے پھول کر سوج جاتے ہیں، لیکن ان کی مضبوط خلوی دیوار انہیں پھٹنے سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ حیواناتی خلیوں میں خلوی دیوار نہیں ہوتی، اس لیے یہ پھٹ جاتے ہیں۔ پودے کی جڑوں میں اور جانوروں کے معدے اور آنتوں میں پانی آسموسس کے ذریعے ہی جذب ہوتا ہے۔ تو اب آپ پانی اور گیسز کی نقل و حرکت کے بارے میں جان گئے ہیں۔ Heart rate changes with age. Heart rate is the number of times our heart beats per minute. At rest, most adults have 60 to 100 beats per minute or BPM. The rate can be affected by factors like stress, anxiety, hormones, medication, and how physically active we are. The lower the heart rate, the better it is, because it usually means our heart muscle is in better condition and doesn't have to work as hard to maintain steady circulation of the blood. Younger people can tolerate higher heart rates than older people. If you want to know the maximum heart rate that you can have, subtract your age from 220. For a 15-year-old, the maximum heart rate that they can have is 220 minus 15 equals 205 beats per minute. چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ فعال نقل و حمل یعنی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے نام میں ہی اس کا مطلب چھپا ہے، ایکٹیو، کام سر انجام دینا۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ سالموں یعنی مالیکیولز کی کم ارتکاز یعنی کنسنٹریشن سے زیادہ کنسنٹریشن کی طرف یعنی کنسنٹریشن گریڈینٹ کے مخالف سمت میں حرکت ہے۔ یہ ڈیفیوژن اور اوسموسس کا الٹ ہے۔ چونکہ یہ قدرتی سمت میں حرکت نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ لحمیات بردار یعنی پروٹین کیریئرز کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ یہ پروٹین کیریئرز خلوی جھلی یعنی سیل میمبرین کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جس مالیکیول کو ٹرانسپورٹ کرنا ہو اس کے لیے مخصوص جگہ بائنڈنگ سائٹ رکھتے ہیں۔ یہ مادہ کم کنسنٹریشن والی سائٹ پر پروٹین کیریئر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ عمل تنفس یعنی ریسپیریشن سے توانائی حاصل کر کے یہ پروٹین کیریئرز اس مادے کو میمبرین کی دوسری جانب خارج کر دیتے ہیں جہاں اس کی کنسنٹریشن پہلے سے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیفیوژن میں کوئی توانائی نہیں چاہیے ہوتی کیونکہ مالیکیولز اپنی کنسنٹریشن کی اترائی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، جبکہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ایک مجمع کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے یعنی کہ اے ٹی پی۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سیلز میں بہت پتلے یعنی ڈائلیوٹ محلول میں سے مادے جذب ہوتے ہیں، مثلاً جیسے جڑ بال یعنی روٹ ہیئر کے سیلز مٹی سے نمکیات جذب کرتے ہیں، اور اسی طرح گردوں میں موجود سیلز بھی، تاکہ جسم کو ضرورت پڑنے پر جاندار کے پاس گلوکوز اور سوڈیم جیسے مادے موجود ہوں۔ جن سیلز میں بہت زیادہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا عمل ہوتا ہے، عموماً ان میں مائٹوکونڈریا کافی زیادہ ہوتے ہیں جو ضرورت کی توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سیلز ڈیفیوژن، اوسموسس اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے عمل سے مختلف مادے کیسے حاصل کرتے ہیں اور فاضل مادے کیسے خارج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ڈیفیوژن میں مالیکیولز زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن والی جگہ کی طرف حرکت کرتے ہیں، بالکل ایک سلائیڈ کی طرح، پر نیچے جانے کے لیے توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایکٹیو ٹرانسپورٹ اس کے الٹ ہے۔ مادے کم کنسنٹریشن والی جگہ سے زیادہ کنسنٹریشن کی طرف حرکت کرتے ہیں،
اس کی مثال ایک سیڑھی پر چڑھنے جیسی ہے جس پر اوپر جانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ آپ کے خیال میں اگر آپ آلو کے ایک ٹکڑے کو پانی سے بھرے بیکر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اسے کچھ دیر بعد پانی سے نکالیں گے تو آلو کے سائز میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلو کے خلیوں یعنی کہ سیلز میں پانی چلا جاتا ہے۔ پانی کے سالمات یعنی کہ مولیکیولز زیادہ کنسنٹریشن والے حصے سے نیم جاذب جھلی یعنی کہ سیمی پرمیبل میمبرین سے گزر کر کم کنسنٹریشن والے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ اس عمل کو نفوذ یعنی کہ آسموسس کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم درج ذیل کے بارے میں بات کریں گے: نفوذ یعنی کہ آسموسس، تناؤ یعنی ٹونسٹی اور یہ کہ سیلز کس طرح پانی کا توازن برقرار رکھتے ہیں، ٹرگو پریشر، نرمی یعنی کہ فلیسیڈیٹی، مایا پاشی یعنی کہ پلازمولسس، اور آخر میں محافظ خلیے یا گارڈ سیلز میں تناؤ یعنی ٹرجیڈیٹی۔ کسی بھی محلول یا سولوشن میں منحل یا سولیوٹ کی کنسنٹریشن ٹونسٹی کہلاتی ہے۔ یہ ایک نسبتی یا ریلیٹو کنسنٹریشن ہے جو آسموسس کی سمت پر اثر کرتی ہے، یعنی کہ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ پانی سیل کے اندر جائے گا یا سیل سے باہر۔ آئیے اس کو سرخ خون کے خلیوں یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کی مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ہم ریڈ بلڈ سیلز کو مختلف کنسنٹریشنز والے محلول میں ڈبوئیں گے۔ ریڈ بلڈ سیلز میں سوڈیم کلورائڈ جو کھانے کے نمک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی کنسنٹریشن 0.9% کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس سوڈیم کلورائڈ کے 3 محلول ہیں جن کی کنسنٹریشن مختلف ہے۔ پہلے محلول میں 0.9% سے کم نمک ہے اور اسے ہائپوٹونک سولوشن کہا جاتا ہے۔ دوسرے محلول میں پورا 0.9% نمک ہے اور اسے آئسوٹونک سولوشن کہا جاتا ہے۔ آخر میں تیسرے محلول میں 0.9% سے زیادہ نمک ہے اور اسے ہائپرٹونک سولوشن کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ان محلولوں میں ریڈ بلڈ سیلز ڈال دیں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ویڈیو کو روک دیں اور اس بارے میں گفتگو کریں۔ ہائپوٹونک سولوشنز میں سیلز میں محلول کی نسبت کم پانی ہوتا ہے، تو آسموسس کی وجہ سے پانی محلول سے ریڈ بلڈ سیلز میں چلا جائے گا اور نتیجتاً سیلز کے اندر پانی کے دباؤ یعنی پریشر کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز پھٹ جائیں گے۔ آئسوٹونک سولوشن میں سیلز کے اندر پانی کی مقدار ارد گرد کے محلول میں پانی کی مقدار کے برابر ہوتی ہے، اس لیے پانی میں کوئی حرکت نہیں ہوگی۔
اس کے برعکس ہائپرٹونک سولوشن میں سیلز کے اندر محلول سے زیادہ پانی ہوتا ہے، لہٰذا پانی خلیوں سے محلول میں جائے گا اور اس وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز سکڑ جائیں گے۔ کیا آپ نے سوچا کہ پودوں کے خلیوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی اسی طرح کام کریں گے؟ پانی کے مالیکیولز کی حرکت بالکل وہی ہوگی جو پہلے ریڈ بلڈ سیلز میں بیان کی گئی ہے، تاہم ان دونوں سیلز کے درمیان فرق ہے۔ چونکہ پودوں کے سیلز میں خلوی دیوار یعنی کہ سیل وال ہوتی ہے، اس لیے یہ ہائپوٹونک سولوشنز میں نہیں پھٹیں گے۔ اس کے بجائے پانی کے مالیکیولز پودوں کے خلیوں میں داخل ہوں گے اور خلیے کی دیوار پر بہت زیادہ پریشر ڈالیں گے۔ اس پریشر کو ٹرگر پریشر کہا جاتا ہے اور یہی وہ عمل ہے جسے تناؤ یعنی کہ ٹرجیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ آئسوٹونک سولوشن میں پانی کے مالیکیولز کی حرکت نہیں ہوگی، تاہم ہائپرٹونک سولوشن میں پانی کے مالیکیولز خلیوں سے نکل کر سولوشنز میں چلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں خلیہ مایا یعنی سائٹوپلازم سکڑ جاتا ہے۔ اس سکڑنے کو مایا پاشی یعنی کہ پلازمولیسس کہا جاتا ہے۔ اب جب کہ ہم ٹرجیڈیٹی کے بارے میں جان چکے ہیں اور یہ کہ کس طرح سیلز پانی کا توازن برقرار رکھتے ہیں، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح محافظ خلیے یعنی کہ گارڈ سیلز ٹرجیڈیٹی کی وجہ سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سٹوماٹا پتوں کے وہ سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے پودوں میں گیسز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ سٹوماٹا کے گرد گارڈ سیلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سٹوماٹا بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں۔ دن کے وقت گارڈ سیلز ضیائی تالیف یعنی کہ فوٹوسنتھسس کے ذریعے گلوکوز تیار کرتے ہیں اور ان کے اندرونی حصے ہائپرٹونک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سیلز ساتھ والے سیلز سے پانی لیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر گارڈ سیلز ٹرجڈ ہو جاتے ہیں اور سٹوماٹا کھل جاتا ہے جس سے گیسز کا تبادلہ آسان ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت اس کے برعکس کام ہوتا ہے، گارڈ سیلز میں گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے اور پانی ان میں سے ساتھ والے خلیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گارڈ سیلز خالی ہو جاتے ہیں اور سٹوماٹا بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ آزموسس کی وجہ سے خلیوں میں پانی کا توازن برقرار رہتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز ہائپوٹونک سولوشنز میں پھٹ جاتے ہیں جبکہ پودوں کے خلیے ٹرجڈ ہوتے ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز اور پودوں کے خلیے آئسوٹونک سولوشنز میں اپنی مستقل شکل برقرار رکھتے ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز ہائپرٹونک سولوشنز میں سکڑ جاتے ہیں جبکہ پودوں کے خلیے پلازمولائزڈ ہوتے ہیں اور گارڈ سیلز کا کام ٹرجیڈیٹی کے عمل پر منحصر ہوتا ہے۔